السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج میں آپ کو 3 ایسے نفسیاتی بیماریاں بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے نا تو وہ بہت ہی لیتھل ثابت ہوتی، بہت ہی ورس ہو جاتی سچویشن۔ وہ 3 ایسی بیماریاں کون سی ہیں؟ نمبر 1 میں ڈپریشن کا کہوں کہ یعنی کہ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کرواتے، ایون انیشل سٹیجز کو آپ اگنور کرتے ہیں، آپ اس کو سیڈنس سمجھ لیتے ہیں، آپ اس کو شاید کوئی ایسی چیز سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو وقتی طور پہ ہے یا کوئی پریشانی ہے، آپ اس کو بالکل ٹریٹ نہیں کرواتے تو یہ آپ کے لیے لیتھل ثابت ہو سکتی۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں آپ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ آپ سوسائڈل تھنکنگ کی طرف جا سکتے ہیں، سوسائڈ اٹیمپٹ ہو سکتا ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کی ہوپ لیسنس کریٹ ہو سکتی ہے، اور یہ اس سچویشن میں آپ جا سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیول تک یہ ورس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈپریشن بیسیکلی ہوتا ہے کیا؟ ڈپریشن کو میں سمپلی ایکسپلین کروں، اگر آپ ایک خاص ٹائم سے، یعنی خاص ٹائم یوزلی یہ سائیکالوجی کی لینگویج میں اگر آپ دیکھیں تو خاص ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مسلسل 2-2.5 ہفتے سے بالکل آپ کو کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، بالکل نا امیدی ہے، آپ کو زندگی اچھی نہیں لگ رہی، اس طرح کے سائن اینڈ سمٹمز اگر آپ کی زندگی میں مسلسل 2-3 ہفتوں سے آ رہے ہیں تو آپ یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ڈپریسو فیز سے گزر رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ یوزلی جو ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کی کئی اپروچز ہیں، اسپیشلی زیادہ جو امپورٹنٹ اپروچ ہے اس میں میڈیسن کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میڈیسن شاید بہت خطرناک چیز ہے، نہیں، جہاں پہ میڈیسن کی ضرورت ہے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ میڈیسن آپ نے لینی ہے، لیکن ان ایڈیشن ٹو میڈیسن ڈپریشن کے ساتھ ساتھ سائیکلوجیکل انٹرونشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جس میں امپورٹنٹلی سائیکلوجیکل انٹرونشن میں جس طرح CBT ہے، ہپنوسس کائنڈ آف چیزیں ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ڈپریشن کی مین کاز کیا ہے، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ آپ میڈیسن کو اگنور نہیں کر سکتے، لیکن میڈیسن کا استعمال بڑا کنٹرولڈ ہونا چاہیے اور ود پریکاشنز ہونا چاہیے۔ اوبویسلی آپ نے یہاں پہ ایک سائیکیٹری کو جو ہے نا وہ فالو کرنا ہے، ایک ڈاکٹر کو آپ نے فالو کرنا، اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے یہی جو نفسیاتی مسئلہ ہے یہ آپ کے لیے لیتھل ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 جو پرابلم آپ کے لیے اجیرن، آپ کی زندگی اجیرن کر سکتا ہے نا، وہ انگزائٹی ہے، یعنی کہ جس میں آپ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ انگزائٹی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر وہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ کو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے آپ کو ایسا پینک اٹیک ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ پینک اٹیک کی طرف بھی آپ ورس ہو سکتے ہیں، یعنی کہ سٹارٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اینکشیس فیل کریں گے کسی خاص سچویشن میں جو آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا، اور یہ آہستہ آہستہ سویئر ہوتا جائے گا، اتنا سویئر ہوگا کہ دوسرے لوگوں کو بھی لگنے لگ جائے گا کہ اس کو کوئی پرابلم ہے، یعنی کہ آپ کو ایسا یعنی فٹ پڑے گا جیسے ایک ایپیلیپٹک پیشنٹ کو فٹ پڑتا، آپ کو اس طرح کے فٹس بھی پڑ سکتے ہیں، یعنی کہ پینک اٹیک جیسی سچویشنز بھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کو ٹریٹ نہ کریں۔ زیادہ تر جو انگزائٹی کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ایک ملٹائی ڈائریکشنل اپروچ ہے، اس میں نیوٹریشنل اپروچ بھی آ جاتی ہے، اس میں میڈیسنز بھی آ جاتی ہیں، اسپیشلی اینٹی انگزائٹی جو میڈیسنز ہیں ایلوپیتھک میں، اسی طرح ہومیوپیتھک اپروچ بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں CBT ہے، ہپنوسس ہے، NLP ہے، اس طرح کی چیزوں سے بھی انگزائٹی کو مینج کیا جاتا ہے۔ اب جو تیسرا جو بڑا نفسیاتی پرابلم میں سمجھتا ہوں جو پریولنس میں آیا اور جو میں نے آبزرو کی چیزیں، وہ ہے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر، یعنی کہ ایک ایسا سٹریس ڈس آرڈر ہے جو کسی ٹراما کے بعد ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس میں کئی طرح کا ٹراما ہو سکتا ہے، فزیکل ابیوز ہو سکتا ہے، سیکشل ابیوز ہو سکتا ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کے بعد آپ کو کوئی ٹراما ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو آپ کے لیے، کیونکہ جب آپ اس سے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایسے فلیش بیکس، وہ ماضی کی وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ دوبارہ ہو رہا آپ کے ساتھ، اور آپ کی زندگی سٹک ہو جاتی ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ ہاں، اگر آپ کو ایسا کوئی ٹراما انیشل لیول پہ ہے تو اس کو مینج کرنا، اس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو مینجمنٹ اپروچ میں کہتا ہوں وہ سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشن، یعنی سائیکالوجی کو یہاں پہ پریفر کیا جاتا ہے، جس میں CBT اوبویسلی ہے، ہپنوسس بہت اس میں کام آتا ہے، اور اس کے علاوہ جسے ہم روحانی یا اسپرچول ٹریٹمنٹ یا ہولسٹک اپروچ جسے کہتے ہیں
وہ بھی اس کے اندر ضرور یوز ہوتی ہے. تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ آپ کو سروائیو کر رہا ہے اس کو ضرور گائیڈ کریں کہ بھئی دیر از نیڈ فار دا ٹریٹمنٹ, یہاں پہ اس کا علاج بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو ڈیلے کریں گے, جتنا آپ اس کو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی سچویشن میں آپ جتنا ڈیلے کرتے ہیں آپ کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ 3 پرابلمس کے بارے میں جانکاری ہوئی ہوگی. بٹ اسٹل اف یو ہیو اینی کوسچن پلیز رائٹ می ان دا کمنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول آنسر. تھینک یو.